ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے کوئی ہے موئز حسن صاحب. انہوں نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب کے اوپر. اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ جو پی اے کا لاس ہے 2022 کا وہ 90 بلین روپیز پلس ہے. یہ تو صرف پی اے کا ہے. اس کے علاوہ پھر پاکستان اسٹیلز ہے اور جتنے سر ریلوے ہے, کافی کچھ ہے گورنمنٹ کے انڈر جو کہ تقریباً لاس میں ہی جا رہا ہے کافی پچھلے سالوں سے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اکانومی کا اتنا برا حال ہو چکا ہے تب پھر بھی ہم کیوں جو ہے اپنا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ان کو اب ہم سسٹین کر رہے ہیں, ہم ان کو سبسڈی دے رہے ہیں بار بار, ان کو ہم اپنا پیسہ سارا ماہ ضائع کر رہے ہیں پیسہ, نہ ہم کوئی پروڈکٹیو اسٹیپ لے رہے ہیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا کس طرح یہ جو سارا جاتا جا رہا ہے پاکستان جس طرف جا رہا ہے یہاں سے کیسے بہتری ہوگی, کیونکہ نہ کوئی اسٹیپس لے رہا ہے اس طرف, نہ کوئی اس طرف سوچ رہا ہے, نہ کوئی اس طرف بات کر رہا ہے. اپنا جو پاکستان کے اندر وہ پالیٹکس الگ چل رہی ہے, وہ الگ لائن پہ چل رہا ہے. تو یہ کیسے ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی, کیسے پھر پاکستان کا سسٹم دوبارہ سیٹ ہوگا, آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ. دیکھیں جو یہاں پاکستان میں نا اس ایک ایلان ہو چکی جو ہے نا لی کوان یو کی ضرورت ہے. آپ اب انٹرنیٹ پہ ہی ہیں تو آپ سنگاپور کی ویڈیو کوئی دیکھیں جس کے اندر سنگاپور کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ اس نے کیسے ایک گندے سے ملک سے اٹھ کے آج وہ دنیا کا میرے خیال سے فرسٹ یا سیکنڈ کنٹری ہے جہاں پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ وہاں لوگوں کی, کہاں کیسے وہ پہنچا. ٹھیک ہے, ایک لیڈر تھا لی کوان یو, صحیح ہے نا, اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے. ہم نے ٹھیکیدار ہیں نا ہر چیز کے. مولوی ہمارے دیکھ لو داڑیاں عجیب و غریب ڈیزائنوں کی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کہیں ان سے بھی خیر جو ہے نا وہ بڑھتی نظر نہیں آتی. فضل الرحمان اور یہ بقایا سارے جو بھی آپ دیکھ لو پولیٹیکل مولوی. ہاں وہ بندہ پتہ نہیں کافر تھا یا کیا مانتا, بدھ مت تھا یا کیا تھا. اس بندے نے 1967 کے اوائل میں جب کہ وہاں سے اتنی بری صورتحال تھی کہ جو یو کے کا قبضہ تھا, آرمی یو کے کی تھی, تو وہ بھی جانے لگے تھے. تو اس نے ان کو ریکویسٹ کی کہ یار 4 سال ٹھہر جاؤ, ہمیں کم از کم دفاعی طور پہ تو تھوڑا سا آپ سے فائدہ ہو جائے گا. تو انہوں نے اس کی ریکویسٹ مان لی لی کوان یو کی, اور اس نے وہاں سے اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جو آپ جیسے گھر میں ہوتا ہے نا, جو ناکام گھر ہوتا ہے نا, وہاں کا جو سربراہ ہے یا جہاں وہ جو بھی ذمہ دار ہے, اگر کوئی بالغ ہے, بیٹا ہے, شادی شدہ ہے, تو وہ بھی ایک اس کی بھی ایک اہم پوزیشن یا اہمیت ہو جاتی ہے گھر کے اندر, فیصلہ سازی میں, عقل دینے میں لینے میں. ٹھیک ہے نا, عقل کی بات ہونی چاہیے نا گھر کے اندر. یہاں عقل کی بات نہیں ہو رہی گھر میں. جتنے بھی گھر کے بڑے ہیں وہ عقل سے آ رہی ہیں. اور ایک پچھلا جو تھا جنرل باجوہ, وہ جو چلا گیا وہ تو ملک کو تباہی کر کے چلا گیا. کبھی اس نے نواز شریف کو ہٹایا عدلیہ کے ساتھ مل کے, پھر ابھی اس کو ہٹا رہا ہے, اس طرح ہٹایا اور اس کو نااہل کر رہا ہے اسی طرح ہی, اور اپنا بندہ چھوڑ کے چلا گیا پیچھے جو اسی کا دست راست ہے. آرمی چیف جو بھی آیا ہوا ہے وہ یہی چہمگوئیاں ہیں کہ وہ اسی کا دست راست اور اسی کی پالیسی لے کے چل رہا ہے. افسوس کا مقام ہے. بڑوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ گھر میں لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنا. اگر بڑے پارٹی بن جائیں, صحیح نا, ایک باپ ہے ایک طرف بڑا بیٹا ہے, وہ چھوٹے بیٹے 2 شامل کر لے, ادھر باپ کی پارٹی ہے ادھر بیٹے کی پارٹی ہے, تو پھر کیا ہوگا ملک کا عالم. بدقسمتی تو یہ بڑی سیٹوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھڑائے اور کوئی ایسے بندے آئیں کہ جو اس جلتی آگ کو ٹھنڈا کر سکیں. ٹھیک ہے, انائیں بہت بڑی ہیں, کرپشن ہے پیچھے, حرام کا پیسہ ہے, ملک کو اپنے باپ کی جگیر سمجھتا ہے. جو بھی آتا ہے, چاہے وہ نوکر آتا ہے, چاہے وہ سیاسی لیڈر آتا ہے, وہ سمجھتا ہے ان کے باپ کا ملک ہے. ٹھیک ہے نا, وہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے جو بیچارے پس گئے ہیں, جو روٹی تو ترس گئے ہیں, یا جو محنت کر کے سسٹم چلا رہے ہیں کسی طرح سے. تو یہ انفارچونیٹ ہے جو یہ جس صورتحال میں ہم ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ملک جو ہے میرا پکا ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر تحفہ ہے یہ پاکستان. اور یہاں سے کافی کچھ ہونا ہے آنے والے ٹائم میں. جو بھی ریفرنسز ملتے ہیں وہ تو یہ ملک جو ہے, اس ملک کو ضیاء الحق نے خراب کیا تو تباہ کیسے ہوا. اس نے وہ جو ڈیڈی بولتا تھا ایوب خان کو, بھٹو, اس کا انجام کیا ہوا. مشرف کو دیکھو کیسے مرا, جو کہ ایسے مکے ہلا رہا تھا جیسے وہ بہت پاورفل ہے اس کے اندر, اور جیسے پتہ نہیں آگے کوئی ہندوستان کی آرمیاں, آگے پبلک عوام تھی, صحیح ہے نا. اور وہ چودھری شجاع جو ایسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے آج کل بھی, دیکھو اس کی گردن کو ایسے بل اللہ معاف کرے
کہ ابھی اس کو شرم آنی چاہیے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے یار. اب تو نہ وہ کوئی پارٹی سربراہ بنے یا کوئی بنے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لالچ پیسے کا ایسا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ بڑھاپے تک جو ہے نا وہ نہیں جاتا, وہ اس کو ہے. یہ سارے کریکٹر, گندے کریکٹر جو ہم نے دیکھے, پھر وہ جو یہ جو گھروں میں خاندان اس ملک کو چلا رہے ہیں, ہاں جی, کوئی بیٹا, کوئی بھانجا, بھتیجا, پھوپھا, ماما, پھوپھو, وہ جو فریال تارپور, یہ سب جو ہے نا بدقسمتی سے یہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. بڑے ٹھاٹ سے مہنگے صوفوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, مہنگا آپ کو پورا پیچھے انوائرمنٹ ملتا ہے, اور یہ اپنی آخرت اس آگ کی طرف جانے کی تیاری ہے ان کی کہ جہاں یہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال رہیں گے. جو ہمارا دین بتاتا ہے کہ جو غلط کرتا ہے وہ کتنا اپنے لیے جہنم کتنا بڑا کریٹ کرتا ہے. تو آپ جو نوجوان ہیں نا, نوجوانوں کا جو ہے نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی قوم کے نوجوان مایوس ہو جائیں, اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یعنی یہ سب سے بگیسٹ لاس ہے کہ نوجوان مایوس ہو جائے اور نشے میں چلے جائیں یا وہ ہمت ہار جائے. اصل میں اقبال نے بھی نوجوانوں کو فوکس کیا اس وجہ سے کہ جو کسی بھی ملک کی جو تقدیر ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ پہ ہوتی ہے. آج اگر ہمارا نوجوان صحیح معنوں میں اٹھ کھڑے ہو, یہ نہیں کہ ان کو چڑھ دوڑیں یا ان کو بھون ڈالیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ جس شعبے میں اندر ہیں, جو ان کا کام ہے اس کے اندر کمال کر دیں. دیکھیں لاس ہمیں کہاں ہو رہا ہے, یہ چور, ڈاکو, گنڈے, نوکر تو ملک کو لوٹ ہی رہے ہیں, لیکن اصل لاس ہمیں اس پہ ہو رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کچھ نہیں کر رہے. اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمیں انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا, یہ تو شاید پالیسی بھی نہ دیں, وہ ہمیں اپنے مدد آپ کے تحت ہی کرنا ہے. ہم نے اپنے ملک کی ایکسپورٹ بنانی ہے. کون سی ایکسپورٹس؟ آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, روبوٹکس ہے, ہاں جی, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم ویلیو ایڈڈ چیزیں دنیا کو بیچ سکتے ہیں. آج تمام دنیا ایک دوسرے کو بیچ کے وہ اس پہ سروائیو کر رہی ہے. ہم یہ جو موبائل فون ہے, آئی فون خریدتے ہیں دنیا سے, مہنگی گاڑیاں منگواتے ہیں, ہیں جی, اور یہ سارا جو ہے یہ پیسہ ہم باہر بھیج رہے ہوتے ہیں, اور اس سے ہمیں آپ سمجھ لیں کہ ملک کا نقصان ہوتا ہے. تو ہم جب تک اگر ان پہ رہیں, عام طور پہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا کچھ کریں گے تو ملک بدلے گا, وہ یہیں آ کے سوچ رک جاتی ہے. انہوں نے کچھ نہیں کرنا, بات توفیق کی ہوتی ہے. جس کو توفیق ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ کچھ کر کے اپنی آخرت سنوار لے گا. جس کو توفیق ہوگی نہیں وہ حرام زدگی کرے گا. وہ لوگ MNA خریدے گا حرام کے پیسے سے, صحیح ہے نا, وہ رجیم چینج کرے گا حرام کے پیسے سے, اس کو پیسہ مل رہا ہے آگے, وہ ان کے کیسز معاف کرے گا جو کہ انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے, کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, وہ اتنا طاقتور ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن میں حیران ہوں کہ وہ کل ایک گندے خون کا لوتھڑا تھا, پھر جنرل باجوہ بن گیا. اس کو یہ نہیں پتہ لگا میں گندے خون کے لوتھڑے سے جب میں جنرل باجوہ بنا تو اس میں جو پروسیس تھا اس میں اس کا کیا کمال تھا. اس کو ایک مہلت ملی تھی جو کہ اس نے مس یوز کر دی, اس نے ضائع کر دی, اس نے ملک کو تباہ کر دیا. اور یہ جو باقی جو بھی کر رہے ہیں یہ سارے گندے خون کے لوتھڑے ہیں کہ جنہوں نے جو بعد میں پھر وردی پہن لیتے ہیں اور ایسے بن جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ کوئی عقل کل ہیں یا ان کو پتہ نہیں کوئی الہام ہوتا ہے یا یہ پیغمبر سے تھوڑا نیچے ہی ہیں. اتنی عزت و مرتبہ تو ان کا ہے ہی ہے, اللہ معاف کرے. تو یہ سارا مسئلہ ہے. اگر آپ ان پہ سوچ کے اپنا سر میری طرح بھاری کرتے رہیں گے تو آپ یقین کیجئے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ اگین میری طرح اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنا کام کریں گے, اور وہ ایسا کام کہ جس سے نہ صرف آپ کا فائدہ ہو بلکہ آپ کے پاکستانیوں کو بھی فائدہ ہو, تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف نکل جائیں گے. اور آپ یقین کیجئے جب وہ تھا ایوب تھا, وہ بھٹو تھا, ضیاء تھا, یہ سارے تھے, وہ وقت کے فرعون تھے, اس سے نیچے تو نہیں تھے. آج کہاں ہیں وہ آج؟ لہذا آپ فکر مت کیجئے, آپ اپنا کام کیجئے ذمہ داری سے. لیکن آپ سوچئے کہ میں نے ہی ملک چلانا ہے. اگر ہر 22 کروڑ عوام یہ سوچ کے کام کرے کہ میں نے ملک چلانا ہے, ملک ترقی کر جائے گا. ہم اگر اچھا پاکستان اچھا ہے تو یہ پاکستان بہتر ہو جائے گا. پراپرٹی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.